اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان میں ایک نعمت کا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ان آزمائشوں کے بعد اپنا محاسبہ کرتا ہے اور غور کرتا ہے کہ کہیں میں نے لوگوں کے حق تو نہیں مارے، کیا میرے ذمے لوگوں کے واجبات تو نہیں ہیں جن کی ادائیگی مجھ پر فرض تھی اور میں نے ابھی تک ادا نہیں کی، کیا میرے لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں، میرے دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے، کیا میں نے ایسا تو نہیں کہ کسی کا مال باطل طریقے سے حاصل کیا ہو، میں نے کسی سے قرض لیا ہو اور ابھی تک اس کی میں نے ادائیگی نہ کی ہو، یا کسی کے پاس میری امانت ہو جس میں میں نے خیانت کر لی ہو۔ جب انسان کو آزمائشیں پہنچتی ہیں تو انسان بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس قسم کے امور سوچتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں پر ظلم کیا اور زیادتی کی ہے تو میں اس غلطی اور آزمائش کا میں اس غلطی اور لوگوں پر ظلم کا ازالہ کروں۔ لہٰذا انسان یہ کچھ کوشش اور جستجو کرتا ہے کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں میں لوگوں کو لوٹا دوں، اور یہ انسان کے لیے بڑی خیر کا باعث ہے، اس لیے کہ اگر دنیا میں حقوق نہ لوٹائے گئے تو کل قیامت والے دن یہ حقوق لوٹانے پڑیں گے، جب انسان کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا بلکہ انسان سے نیکیاں لے کر تو اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کا حق انسان نے دینا تھا۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس شخص کے گناہ اس شخص پر جس نے ان کے حق دینے تھے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور یہ شخص بالکل مفلس ہو کر رہ جائے گا کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی جو اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن سکے۔